آبنائے ہرمز سے آنے والی تازہ ترین فوجی جھڑپوں کی خبروں نے پھر سے یاد دلایا ہے کہ جنگی حالت ختم نہیں ہوئی ہے۔ تہران میں رہبر انقلاب کے سرکاری ادارے نے آج باقاعدہ طور پر ایک انتہائی اہم شیڈول جاری کیا ہے۔ صدر ٹرمپ کے بیانات جس طرح کے آئے ہیں اس سے ایرانی عوام میں غیظ و غضب بڑھ رہا ہے۔ سید علی خامنہئی کے جنازے کے جذباتی اور مذہبی ماحول کو استعمال کر کے حکومت چاہتی ہے کہ عوام کے اندر ایک عارضی اور جذباتی اتحاد پیدا کیا جائے۔ اسرائیل کا سخت موقف اب بھی اس امن معاہدے کی راہ میں ایک بہت بڑی رکاوٹ ہے، بلکہ خطرناک رکاوٹ ہے۔ ثقلین امام کا سلام قبول کیجیے۔ آبنائے ہرمز سے آنے والی تازہ ترین فوجی جھڑپوں کی خبروں نے پھر سے یاد دلایا ہے کہ جنگی حالت ختم نہیں ہوئی ہے، چاہے ہم MOU کی کتنی ہی باتیں کیوں نہ کر لیں۔ امریکہ اور ایرانی افواج کے درمیان ہونے والے اس تازہ تصادم نے پورے مشرق وسطیٰ کو جنگ کے ایک ایسے دہانے پر لا کھڑا کیا ہے جہاں صورتحال لمحہ بہ لمحہ بدل رہی ہے اور کسی بھی وقت کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ تو امریکی فوج نے کہا کہ ایران کے کچھ ڈرونز حملہ آور تھے جنہیں اس کے ایئر ڈیفنس سسٹم نے ہدف بنا کر تباہ کر دیا۔ لیکن اس جنگی ماحول کے بیچ تہران سے آنے والی ایک اور بالکل تازہ اور غیر معمولی خبر نے اس پوری صورتحال کی اہمیت اور حساسیت کو یکسر تبدیل کر دیا ہے، اور اب دنیا بھر کی نظریں آبنائے ہرمز کی لہروں کے ساتھ ساتھ تہران کے محلے گلیوں اور سڑکوں کا جو سیاسی ماحول ہے اس پر بھی ٹک گئی ہیں۔ تہران میں رہبر انقلاب کے سرکاری ادارے نے آج باقاعدہ طور پر ایک انتہائی اہم شیڈول جاری کیا ہے، جس میں ایران کے سپریم لیڈر یعنی رہبر معظم جن کو کہتے ہیں، جو شہید ہو چکے ہوئے سید علی خامنہئی، ان کو سرکاری بیان میں انہیں ایک شہید امام قرار دیا گیا ہے، اور ان کی تدفین کی الوداعی تقاریب کے ایک سلسلے کا پورا شیڈول جاری کر دیا گیا ہے، جو 4 جولائی سے لے کر 9 جولائی تک تہران کے امام خمینی گرینڈ مصلی میں، جو عظیم ہے، جہاں پہ امام خمینی کے اپنا ایک مقبرہ بھی ہے، روضہ ہے ان کا، مقدس شہر قم ہے جہاں پہ وہ ایک روضے بھی ہیں، اور معصومہ قم اور مشہد کے شہروں میں یہ جنازے یا کہہ لیں کہ تدفین کا سلسلہ جو ہے یہ جاری رہے گا، اور جہاں پھر مشہد میں ہی بالآخر انہیں امام رضا کے روضہ مبارک میں دفن کیا جائے گا۔ تو اس سرکاری بیان میں سید علی خامنہئی کو اہل تشیع کی دنیا کا سب سے بڑا مذہبی اتھارٹی اور مزاحمت کے فرنٹ کا پرچم بردار قرار دیا گیا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ ایران کے نئے سپریم لیڈر سید مجتبیٰ خامنہئی کو بھی سرکاری طور پر اور عوامی سطح پر ایک تعزیت پیش کی گئی ہے سید علی خامنہئی کی شہادت کی۔ تو ایران کے اس سرکاری اعلانیے اور اتنی بڑی آخری رسومات کے شیڈول نے بین الاقوامی سیاسی حلقوں اور مشرق وسطیٰ کے ماہرین میں کئی گہرے سوالات کھڑے کر دیے ہیں۔ ایک تو یہ کہ اسلامی جمہوریہ شہید سید علی خامنہئی کی تجہیز و تدفین کو پورے ملک میں ایک پیپلز موبلائزیشن کے لیے استعمال کر رہے ہیں، اور شاید وہ امریکہ کے ساتھ ممکنہ طور پر ہونے والی MOU کی ڈیل کے رد عمل کو بھی ڈائیورٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، کیونکہ ایرانیوں میں اب یہ بحث چل پڑی ہے کہ کیا MOU ایسا ہی بن رہا ہے جس سے ایران کی عزت رہے گی، ایران کی جو کامیابیاں ہیں وہ پیپر میں بھی کنورٹ ہوں گی، یہ بھی دیکھتے ہیں۔ تو دنیا بھر کے سیاسی مبصرین اس بات کا بہت باریک بینی سے جائزہ لے رہے ہیں کہ تہران کی جانب سے ان تفصیلی اور طویل تقاریب کا باقاعدہ اعلان کو ایک خاص حکمت عملی کے تحت اس وقت سامنے لایا گیا ہے، جب ایران اور امریکہ کے درمیان ایک خفیہ اور انتہائی حساس MOU یعنی میمورنڈم آف انڈرسٹینڈنگ یا مفاہمت نامے کے ڈرافٹ کو حتمی شکل دی جا رہی ہے۔ تو تہران کے باخبر حلقوں میں یہ بحث چل رہی ہے کہ اس پورے جذباتی منظرنامے کا بنیادی مقصد حکومت کے اپنے ہی سخت گیر حامیوں اور عوام کی توجہ اس ممکنہ سفارتی سمجھوتے سے ہٹانا ہے جو ملکی اور عوامی سطح پر ناپسندیدہ اور متنازع ثابت ہو سکتا ہے۔ تو ابھی تک اس معاہدے کے مسودے کی کوئی مستند نقل سامنے نہیں آئی ہے، مگر صدر ٹرمپ کے بیانات اور جس طرح کے آئے ہیں اس سے ایرانی عوام میں غیظ و غضب بڑھ رہا ہے۔ تو اب آتے ہیں آبنائے ہرمز میں ہونے والے اس تازہ تصادم کی ان تفصیلات کی طرف چلتے ہیں جن کا ذکر ہم نے آغاز میں ہی کیا تھا۔
برطانوی خبر رسائی ادارے رائٹرز نے آج ہی یہ بڑی خبر دی ہے کہ امریکی افواج نے اپنے ہرمز کے اوپر سے گزرنے والے ایران کے متعدد یک طرفہ حملہ آور ڈرونز طیاروں کو تباہ کر دیا ہے۔ تو امریکی فوج جو ہے ان کے ذرائع نے نام نہ بتانے کی شرط پر رائٹرز سے یہ کنفرمیشن کی ہے کہ یہ ایرانی ڈرون اس بین الاقوامی سمندری گزرگاہ میں تجارتی بحری جہازوں کی آمد و رفت کے لیے ایک بڑی اور کریں کہ فوری طور پر خطرہ بن چکے تھے، جس کے بعد امریکی سینٹرل کمانڈ یعنی مشرق وسطی میں تعینات امریکی فوجی کمان کی جو سینٹ کام ہے اس نے کارروائی کی باقاعدہ تصدیق کی اور اعلان کیا کہ اب یہ سمندری راستہ کمرشل شپس کے لیے دوبارہ کھول دیا گیا ہے، جبکہ ایران جو ہے وہ اس خطے کو اپنی خود مختاری کے تحت اپنا علاقہ سمجھتا ہے اور یہاں پر جو اس نے ٹریفک کو کنٹرول کیا ہوا ہے وہ اس کو کسی بھی قانون کی خلاف ورزی نہیں قرار دیتا ہے۔ تو یہ اب ان دونوں کے درمیان، امریکہ اور ایران کے درمیان، ابھی تک یہ مسئلہ وہیں پہ کھڑا ہوا ہے جہاں پہ پہلے تھا۔ ایم او یو کے نتیجے میں کوئی تبدیلی آتی ہے یا نہیں آتی ہے بڑا مشکل نظر آ رہا ہے، اس لیے یہ ایم او یو کے سائن ہونے کے بعد بھی مسائل جاری رہیں گے۔ تو دوسری طرف ایران کی جو سرکاری نیوز ایجنسیوں نے بھی اس فوجی کارروائی کی تصدیق کرتے ہوئے بتایا کہ ایران کی اہم بندرگاہ سیریک اور جزیرہ قشم جو ہے اس کے ساحلی علاقوں میں شدید دھماکوں کی آوازیں سنی گئی ہیں۔ تو مقامی ایرانی حکام اور رہائشیوں کے مطابق یہ دھماکے پاسداران انقلاب یعنی ایران کی جو فوج کی جو نیوی ہے، یعنی پاسداران انقلاب کی جو نیوی ہے اس کی طرف سے ان غیر ملکی تجارتی جہازوں پر کی جانے والی انتہائی فائرنگ کی وجہ سے ہوئے ہیں، کیونکہ جو انہوں نے دھماکے جو آوازیں جو ہیں اس کو انہوں نے کہا کہ ایران نے یہ فائرنگ کی ہے ان جہازوں پر جو یہ ایران کے اس کنٹرولڈ ایریا سے گزرنے کی کوشش کر رہے تھے، جو ایرانی حکام کی اجازت کے بغیر اس سمندری حدود کو پار کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ اس تازہ تصادم کے پیچھے ایک اور سنسنی خیز اور بڑی وجہ سامنے آئی ہے۔ امریکی کیبل نیوز نیٹ ورک CNN نے اپنی ایک بریکنگ نیوز میں یہ انکشاف کیا ہے کہ ایران نے امریکی فوج کے ممکنہ آپریشن کے خوف سے اپنے اس یورینیم کے ذخیرے کو، جو کہ تقریباً ایٹم بم بنانے کے معیار کے بالکل قریب پہنچ چکا ہے، یعنی اس کا جو 400 کلو گرام 60% انرچ یورینیم جو ہے، وہ CNN نے الزام لگایا کہ شاید ایران نے ہمیشہ کے لیے سیل کر دیا، سربمہر کر دیا ہے۔ تو CNN کی رپورٹ کے مطابق ایرانی فوج نے جان بوجھ کر اپنی ہی بنائی ہوئی زمین دو سرنگوں کو دھماکوں سے اڑا کر منہدم کر دیا ہے اور وہاں خطرناک بارودی سرنگیں بچھا دی ہیں تاکہ کسی بھی امریکی حملے یا آپریشن کی صورت میں امریکی فوج کو اس انرچ یورینیم جو ہے اس پر وہ رسائی نہ حاصل ہو کے اور اس پر قبضہ نہ کر سکے، اس کو چرا نہ سکے۔ تو اس زمینی اور سمندری تناؤ پر ایران کے وزیر خارجہ عباس عراقچی نے تہران میں میڈیا سے بات کرتے ہوئے واضح کیا ہے کہ سلطنت عمان کے ساتھ مل کر ایران اس آبنائے ہرمز پر اپنا کنٹرول ہر قیمت پر برقرار رکھے گا، جہاں سے دنیا کی 21% تیل اور گیس کی سپلائی گزرتی ہے اور فرٹیلائزرز بھی گزرتی ہے اور بھی بہت ساری اہم پروڈکٹس یا معدنیات یا تجارت جو ہے وہاں سے ہوتی ہے۔ تو عباس عراقچی نے واشنگٹن کو خبردار کیا کہ ایران کی تلوار ہمیشہ آبنائے ہرمز پر لٹکتی رہے گی، یعنی یہ امریکہ کو بڑی باقاعدہ قسم کی دھمکی اور ایک تنبیہ ہے۔ لیکن سب سے حیران کن بات یہ ہے کہ ایک طرف جہاں سمندر میں جنگی ماحول بنا ہوا ہے، وہیں دوسری طرف پردے کے پیچھے ایران اور امریکہ کے درمیان جاری جنگ کو ختم کرنے کے لیے ایک تاریخی MOU کے معاہدے کا متن جو ہے وہ مکمل طور پر تیار ہونے کا دعویٰ کیا جا رہا ہے۔ پاکستان کے وزیر اعظم نے آج 13 جون یعنی اسلام آباد میں باقاعدہ طور پر اس بات کی تصدیق کی ہے کہ ایران اور امریکہ کے درمیان اس امن معاہدے کا حتمی اور متفقہ متن تیار کر لیا گیا ہے اور اب پاکستان اس معاہدے کے اگلے سفارتی مراحل کو فائنل کر رہا ہے۔ مغربی، پاکستانی اور خود ایرانی سفارتی ذرائع سے اس خفیہ مفاہمت نامے یعنی MOU کے ڈرافٹ کی جو ٹھوس اور تفصیلی معلومات سامنے آئی ہیں وہ انتہائی اہم ہے۔ اس ڈرافٹ کے مطابق یہ معاہدہ بنیادی طور پر 2 حصوں میں کام کرے گا۔ پہلے حصے میں فوری طور پر آبنائے ہرمز کو کمرشل شپنگ کے لیے کھولا جائے گا اور امریکہ اور ایران کی بندرگاہوں پر جو قائم اپنی جو اس کی نیول بلاکیڈ ہے اس کو بھی مکمل طور پر ختم کر دے گا، جس کے بعد ایران کو اپنے تیل کی جو عالمی سپلائی ہے وہ دوبارہ بحال کرنے کی اجازت مل جائے گی اور اس کے فوراً بعد دوسرے مرحلے میں ایران کے جوہری پروگرام پر بڑے بڑے مذاکرات یا بڑے اہم مذاکرات شروع ہوں گے، جو کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا
اس جنگ کو چھیڑنے کا بنیادی مقصد اور دلیل تھا۔ تو اس ڈرافٹ میں سب سے اہم نقطہ یہ طے پایا ہے کہ ایران ہمیشہ کے لیے یعنی غیر معینہ مدت کے لیے نیوکلیر ویپنز بنانے کی کوششوں سے دستبردار ہو جائے گا، اور اپنا تمام پچھلا انرچ یورینیم جو ہے اس کا سارا جو سٹاک جو امریکہ یا کسی تیسرے ملک کے حوالے کر دے گا، جسے بین الاقوامی مبصرین ایران کی تاریخ کا سب سے بڑا سفارتی سمجھوتا اور پسپائی قرار دے رہے ہیں۔ جبکہ دوسری طرف ایران میں یہ بات ہو رہی ہے کہ وہ نیوکلیر ویپنز بنانے کا ارادہ ہی نہیں رکھتا، لہٰذا وہ اس کے لیے ہر قسم کی ضمانت دینے کے لیے آمادہ ہے، لیکن اپنے انرچ یورینیم کو کسی بھی طرح اپنے ملک سے باہر بھیجنا ہی نہیں چاہتا ہے۔ تو ابھی سارے مسائل وہیں پہ پھنسے ہوئے جہاں پہ تھے۔ ایم او یو صرف اس بات کا ایک اعادہ ہے یا ایک تقریب ہوگی کہ جہاں پہ یہ طے پائے گا کہ کچھ چیزیں کھل جائیں گی، یعنی آبِ ہرمز کھل جائے گا اور ایران کو کچھ اکنامک ریلیف ملے گا اور کچھ پیسے بھی ملیں گے اور اکنامک سینکشنز بھی شاید کچھ کم ہو جائیں، لیکن وہ بھی آہستہ آہستہ ہوں گی۔ لیکن اصل مسائل جو ابھی بھی وہیں پہ پھنسے ہوئے ہیں۔ تو اس ڈرافٹ کی تفصیلات باہر آنے کے بعد امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو اس وقت شدید داخلی اور سیاسی چیلنجز کا سامنا ہے، کیونکہ اب امریکہ میں ان پر تنقید ہو رہی ہے۔ تو امریکی میڈیا اور ٹرمپ کے سیاسی مخالفین یہ الزام لگا رہے ہیں کہ اس معاہدے کی شرائط مجموعی طور پر ایران کے حق میں جاتی ہیں، کیونکہ ایران کو پچھلے کئی مہینوں سے جاری جو نیول اور بلاکیڈ اور اکنامک سینکشنز ہیں اس کی وجہ سے مطلب جو پابندیاں رہی ہیں ایران پر، ان سے فوری ریلیف مل رہا ہے، جبکہ صدر ٹرمپ کو آبِ ہرمز کھلنے کے علاوہ اب تک کوئی بڑا مادی فائدہ حاصل نہیں ہوا ہے۔ حالانکہ اس وقت صدر ٹرمپ کا مین چیلنج یہ ہے کہ آبِ ہرمز کو کھلوائیں۔ تو ان تنقیدوں کے جواب میں صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران کے عوامی بیانات کو انتہائی کمزور، مایوس کن اور سچائی سے دور قرار دیتے ہوئے تہران پر بدنیتی سے مذاکرات کرنے کا الزام لگایا ہے، تاکہ وہ امریکی عوام کے سامنے اس ڈیل کا دفاع کر سکے جو امریکہ میں بھی آپ سمجھ لیجیے غیر مقبول ہوگی۔ تو دوسری طرف امریکی نائب صدر جے ڈی وینس نے واشنگٹن میں سخت اپنی پالیسی اپناتے ہوئے واضح کیا کہ وائٹ ہاؤس یعنی امریکہ جو ہے وہ ایران کو صرف اسی کاغذ پر دستخط کرنے کی وجہ سے کوئی نقد رقم یا معاشی ریلیف جاری نہیں کرے گا جو کہ ایم او یو کی صورت میں ہو رہا ہے، بلکہ ایران کو تمام تر فوائد اور پابندیوں میں نرمی اس صورت میں ملے گی جب وہ زمینی سطح پر یورینیم کی حوالگی اور جوہری تنصیبات کی بندش کی اپنی تمام تر ذمہ داریاں 100% پوری کرے گا۔ یعنی جے ڈی وینس کا بیان دیکھیں تو دلی دور ہنوز است، وہ بھی بہت دور ہے بات ہے۔ تو اس اکنامک ریلیف کی ضمانت کے لیے مشرق وسطیٰ کا ایک اور بڑا ملک یعنی متحدہ عرب امارات بھی میدان میں آیا ہے۔ اماراتی ذرائع کے مطابق جو کہ رائٹرز نے کوٹ کیے ہیں، ابوظہبی حکومت نے اس ڈیل کے پس پردہ ایران کو $3 ارب کی رقم پہلے ہی خفیہ طور پر منتقل کر دی ہے، جبکہ مجموعی طور پر $20 ارب کا ایک بڑا پیکج دینے کا ارادہ ہے یا منصوبہ بن رہا ہے۔ اور اس رقم کے بدلے ایران کے پاسداران انقلاب یعنی تہران کی جو یہ فوج ہے یہ اماراتی حدود پر اپنے میزائل اور ڈرون حملے مکمل طور پر بند کر دے گی۔ اور اس سلسلے میں ایرانی فوج کے اعلیٰ حکام نے خود امارات کا خفیہ دورہ کر کے اس مالیاتی معاہدے کو حتمی شکل دی ہے۔ تو یہ بات ہے جو اخبارات میں میڈیا میں آ رہی ہے، مگر متحدہ عرب امارات کی حکومت نے سرکاری طور پر بیان جاری کیا ہے کہ ایسی ساری خبریں جھوٹ ہیں، بالکل جھوٹ۔ تو بہرحال یہ میڈیا میں کنفیوژن چلتی رہے گی جب تک کہ ہم حتمی طور پر ایم او یو کا ڈرافٹ نہیں دیکھ لیتے اور حتمی طور پر اعلانات نہیں دیکھ لیتے ہیں۔ تو اس بڑی جو اکنامک آپ کہہ لیں کہ جو پروگریس ہوئی ہے اس کی وجہ سے جیسے ہی بین الاقوامی مارکیٹ میں امن کی امیدیں پیدا ہوئی ہیں، یعنی جب یہ نظر آ رہا ہے کہ ایم او یو پر دستخط ہونے جا رہے ہیں تو اس کی وجہ سے مارکیٹ میں بھی ایک سکون، کامنس پیدا ہوئی ہے۔ تو عالمی سطح پر برنٹ خام تیل جو کروڈ آئل اس کی قیمتیں یکدم 4% تک گر گئی ہیں، جو کہ پچھلے 2 مہینوں کی سب سے کم ترین سطح آپ کہہ سکتے جنگ کے بعد سے، جو کہ 120 تک بھی گئی تھی، اور پہلے کیا تھی $60 اور $70 فی بیرل کے درمیان جنگ سے پہلے۔ تو جہاں ایک طرف بین الاقوامی سطح پر یہ بڑی جوڑ توڑ جاری ہے، وہیں دوسری طرف ایران کے اندرونی عوامی جذبات اور تحرین کے سیاسی محلوں میں اور گلیوں میں اور سڑکوں میں جہاں پہ لوگ روزانہ جمع ہو رہے ہیں رات کے وقت، ایک شدید وہاں پہ بھی ایک طوفان برپا ہو رہا ہے۔ ایران کے وہ عام شہری، غریب طبقہ اور حکومت کے جو کٹر نظریاتی حامی ہیں، جو پچھلے کئی برسوں سے شدید ترین اکنامک سینکشنز جو امریکہ نے لگائے ہوئے ہیں وہ جھیل رہے ہیں، وہ اس وقت شدید غصے اور گہری بد اعتمادی کا شکار ہے۔
ایرانی عوام کے اندر امریکہ کو لے کر ایک ایسا سخت تاریخی خلا موجود ہے جسے بھرنا آسان کام نہیں ہے۔ وہ امریکہ سے شدید نفرت کرتے ہیں۔ تو عام ایرانی شہریوں کا کہنا ہے، عام ایرانی، میں متوسط یا امیر ایرانیوں کی بات نہیں کر رہا ہوں، تو یہ عام ایرانی شہریوں کا کہنا ہے کہ وہ امریکہ پر کبھی بھروسہ نہیں کر سکتے، کیونکہ انہوں نے سال 2018 میں اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا کہ کس طرح امریکہ نے JCPOA یعنی مشترکہ جامع جو معاہدہ ہوا تھا ایران کے ساتھ اور 5 بڑی طاقتوں اور جرمنی کے ساتھ، جس کو JCPOA منصوبہ کہا جاتا ہے، اس جوہری منصوبے کو، اس معاہدے کو ایک پل میں ردی کا ٹکڑا بنا دیا تھا ڈونلڈ ٹرمپ نے خود۔ یک طرفہ طور پر وہ وڈرا کر گئے تھے اور ایران پر تاریخ کی بدترین اکنامک سینکشنز تھوپ دی تھیں۔ تو اس کے بعد امریکی فوج کے ہاتھوں ایرانی جنرل قاسم سلیمانی کی ہلاکت نے ایرانی عوام کے دلوں میں اس نفرت اور بد اعتمادی کو مزید اور ہمیشہ کے لیے پختہ کر دیا ہے، خاص طور پر جب 28 فروری کو امریکہ اور اسرائیل نے مل کر ایران پر حملہ کیا تھا، تو اس کے پہلے ہی حملے میں ان کے رہبر اعظم سید علی خامنہ ای شہید ہوئے تھے، ان کے ساتھ ٹاپ کمانڈ 40 کے قریب افسران بھی شہید ہوئے تھے، اور بہت سارے عام شہری بھی، اور خاص طور پہ مناب کے جو شجر طیبہ اسکول کی جو بچیوں کا اسکول تھا، وہاں پہ 168 بچیاں شہید ہوئی تھیں۔ تو یہ سارے کے سارے واقعات ایسے جس نے ایران کے عام لوگوں کے دلوں میں امریکہ کے خلاف انتہائی بد اعتمادی، غیظ و غضب اور غصہ پیدا کر دیا ہے۔ تو یہی وجہ ہے کہ ایران کے اندر جو بھی اس قسم کے دھڑے ہیں، وہ اس وقت تہران کی حکومت اور مذاکرات کاروں پر شدید اندرونی حملے کر رہے ہیں، سخت تنقید کر رہے ہیں۔ ان ایرانیوں کا کہنا ہے کہ یہ نیا مفاہمت نامہ، یہ MOU، پچھلے تمام معاہدوں سے زیادہ نقصان دہ ہے، اور یہ امریکہ کے سامنے سراسر ہتھیار ڈالنے کے مترادف ہے، جس سے ایران اپنے حقوق کا سودا کر سکتا ہے، یعنی وہ خوش نہیں ہے۔ تو سیاسی ماہرین کے مطابق تہران کی نئی قیادت اس وقت شدید اکنامک پریشر اور انفلیشن اور پروٹیسٹ جو بھی وہاں پہ ہو سکتے ہیں، اور اس سارے نازک دور سے گزر رہا ہے۔ تو ایسے میں امریکہ کے ساتھ کسی بھی قسم کے سمجھوتے جس میں یورینیم کی افزودگی پر پابندی یا علاقائی اثر و رسوخ کو کم کرنے جیسی شرائط شامل ہوں، تو اس پر سخت گیر ایرانیوں کا شدید غصہ سامنے یقینی ہے، اور ایران میں سخت گیر جو ہیں انہی کی 80% سے بھی زیادہ تعداد ہے، کیونکہ بہت سارے جو سروے آئے اس میں سب کے سب میں اکثریت جو ہے 70 سے 80% کے جو ایرانی ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایران یہ جنگ جیت رہا ہے۔ تو چنانچہ سید علی خامنہ ای کے جنازے کے جذباتی اور مذہبی ماحول کو استعمال کر کے حکومت چاہتی ہے کہ عوام کے اندر ایک عارضی اور جذباتی اتحاد پیدا کیا جائے، امریکہ کو دی جانے والی مراد پر ہونے والی عوامی اور سیاسی بحث کو وقتی طور پر دبا دیا جائے، اور جب یہ معاہدہ باقاعدہ طور پر دنیا کے سامنے آئے تو اسے نئے سپریم لیڈر مجتبیٰ خامنہ ای کی کمزوری یا سمجھوتے کے بجائے پرانے شہید لیڈر علی خامنہ ای کی آخری وصیت، ان کی حکمت عملی یا ان کی سیاسی میراث کے طور پر پیش کیا جا سکے، تاکہ اس پر اندرونی سطح پر کوئی بڑا احتجاج یا کوئی گڑبڑ نہ پیدا ہو سکے۔ لیکن مبصرین کا کہنا ہے کہ یہ سوگ جتنا بھی بڑا ہو یا اس جنازے کے جلوس کتنے بڑے ہی کیوں نہ ہو، وہ اس بنیادی حقیقت کو نہیں بدل سکتے کہ ایرانی عوام امریکہ کے ساتھ کسی بھی سودے بازی کو تسلیم کرنے کے لیے آسانی سے تیار نہیں ہوں گے۔ اس پورے کمپلیکیٹڈ جو پورے خطے کا جو منظر ہے، اس میں اسرائیل کا سخت موقف اب بھی اس امن معاہدے کی راہ میں ایک بہت بڑی رکاوٹ ہے، بلکہ خطرناک رکاوٹ ہے۔ اسرائیل کے وزیر اعظم بنیامن نتن یاہو نے تہران اور واشنگٹن کی اس پیش رفت، یعنی جو MOU پر دستخط ہونے کے امکانات جو بڑھ گئے ہوئے ہیں، اس پر سخت تنقید کرتے ہوئے اپنے رد عمل میں صاف لفظوں میں کہہ دیا ہے کہ اسرائیل اس مذاکراتی عمل کا حصہ نہیں تھا، اور وہ اس معاہدے کی کسی بھی شرط کو تسلیم کرنے کا پابند نہیں ہے۔ تو نتن یاہو کے پچھلے چند ہفتوں کے دوران امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ کچھ اختلافات بھی بنتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، کیونکہ امریکہ یہ مطالبہ کر رہا ہے کہ اسرائیل لبنان میں اپنی فوجی کارروائیوں کو فوری طور پر محدود کرے، تاکہ واشنگٹن تہران کے ساتھ اس امن معاہدے کے پرامن طریقے سے منطقی انجام تک اسے پہنچا سکے۔ لیکن امریکہ اسرائیل کے خلاف کوئی سخت کارروائی بھی نہیں کر رہا ہے۔ امریکہ ابھی بھی اسرائیل کو تمام وہ اسلحہ اور سفارتی جو معاونت ہے وہ مہیا کر رہا ہے، جو اسرائیل استعمال کر رہا ہے غزہ میں فلسطینیوں کو کچلنے کے لیے،
اور جنوبی لبنان میں حملے جاری رکھنے کے لیے۔ تو ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کا دعویٰ ہے کہ اس معاہدے کے نافذ ہوتے ہی لبنان کی جنگ ختم ہو جائے گی اور اسرائیل کو تمام مقبوضہ علاقوں سے پیچھے ہٹنا پڑے گا۔ لیکن اسرائیل کے وزیر دفاع نے اس کی سخت تردید کرتے ہوئے واضح کیا کہ اسرائیلی افواج کسی بھی قیمت پر لبنان سے پیچھے نہیں ہٹے گی اور غزہ سے بھی پیچھے نہیں ہٹے گی، اور اسرائیل اپنے خلاف کسی بھی خطرے سے نمٹنے کے لیے اپنی آپریشنل فریڈم یعنی حملہ کرنے کی جو صلاحیت ہے وہ برقرار رکھے گا۔ تو اگرچہ امریکی حکام کا کہنا ہے کہ جب اسرائیل اس معاہدے کی مکمل شرائط اور ایران کے انرچڈ جو یورینیم ہے اس کی مکمل تباہی کو خود اپنی آنکھوں سے دیکھ لے گا تو وہ بھی اس امن عمل کا حصہ بن جائے گا، لیکن نتن یاہو کا موقف اب بھی اپنی جگہ سخت ہے کہ جب تک وہ اسرائیل کے وزیر اعظم ہے ایران کبھی بھی جوہری طاقت نہیں بن سکے گا۔ نتن یاہو کے سامنے ایران کی جوہری طاقت نہ بننے کا مطلب ہے کہ ایران کے پاس صفر انرچ صلاحیت ہو، یعنی ایران کے پاس نیوکلیر پروگرام ہونا ہی نہیں چاہیے، اور اگر ہے تو اس کو ڈسمینٹل کرنا چاہیے۔ تو یہ بہت ہی متضاد پوائنٹس آف ویو ہیں۔ تو بہرحال اب مشرق وسطیٰ کے مستقبل کا دار و مدار اس بات پر ہے کہ آیا یہ سفارتی امن معاہدہ یعنی MOU جو ہے یہ کامیاب ہوتا ہے، یا آبِ ہرمز کی تازہ ترین فوجی کشیدگی اور اسرائیل کا جو جاہرانہ انداز ہے اس خطے کو دوبارہ ایک بڑی اور ہولناک جنگ میں دھکیل دیتا ہے۔ ہم ابھی مسلسل ان چیزوں پہ نظر رکھے ہوئے ہیں، جیسے ہی کوئی بڑی پیش رفت ہوگی آپ کے سامنے حاضر ہوں گے۔ شکریہ، ثقلین امام کو اجازت دیجیے، خدا حافظ۔